اچھا، گرہ بندی ایک فن تھا جو اس کے امین ہوئے ہیں اس فن کے، گرہ بندی کے، ان میں سے ایک آپ بہت بڑا نام ہے، بلکہ آپ کی شہرت بھی ایسی ہو گئی، اور ہم نے محافل میں اکثر دیکھا کہ نعت خواں پڑھتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ خالد بھائی کم از کم کوئی ایک آدھی گرہ اس پہ کر دیں۔ وہ جو ایک بات ہوئی تھی نا کہ بہت سے کلام ایسے تیار ہوتے ہیں جو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر ایک کلام کے 8-10 اشعار ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک شعر اس پہ فٹ آ رہا ہے موجودہ حالت پہ، تو آپ کا دل کر رہا ہے یار یہ کلام پڑھا تو نہیں گیا، لیکن اگر اس کا یہ شعر شامل ہو جائے گا تو میری وہ جو پہلے کی ہوئی محنت ہے وہ، ہاں، لیکن وہ دیکھیں نا مسلسل مطالعہ ہے تو وہ آئی ہے، اور مطالعہ ہوگا اور تو پھر اس وقت حافظہ بھی ہو، یاد بھی ہو، جی بالکل، اور یہ مقامی ہوش و حواس ہو، اور یہ سمجھ بھی ہو کہ یہاں پہ وہ لگ جائے گا۔ دوسرا ایک اور بات، یہ گرہ بندی مشکل فن بھی ہے، اور کتنا مشکل ہے میں بتا رہا ہوں کہ آپ اپنا پڑھ کے بیٹھ چکے ہیں محفل میں، اور اپنی پرفارمنس پہ آپ فلی طور پہ فورس لگاتے ہیں، جی ہاں، ٹھیک ہے، کہ اس کے بعد گنجائش نہیں ہوتی، پھر بھی محفل میں ذہناً حاضر رہنا یہ مشکل کام ہے، مشکل، خواہ نقیب ہے، خواہ نعت خواں ہے، ایسا ہی خواہ عالم دین ہے، بالکل ایسا ہی، تو ان کو ساتھ ساتھ سماعت کرنا گرہ تب چلتی ہے۔ اگر آپ کا ذہن حاضر نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ آؤٹ ہوئے ہیں، آپ کو سارے اشعار بھول جائیں گے، کبھی گرہ آپ نہیں کر پائیں گے۔ گرہ کی کوئی ایک دو مثالیں میں چاہتا ہوں کہ کس کو آپ دیں تاکہ آپ وقت لیں اس پہ۔ جی، گرہ کی مثال میں کوئی ایک دو مثالیں میں ناظرین کو ہم جو کہ گرہ بندی ہوتی کیسے ہے، یعنی شعر کی، پھر اس میں جب نعت خواں گرہ کر رہا ہے تو اس میں تو آپ کی موسیقیت، جی آپ کا جس راگ میں پڑھا جا رہا ہے وہ اسی راگ میں لوٹنا ہے، اس طرز میں لوٹنا ہے آپ کو، اور پھر فکری ہم آہنگی بھی اس میں ہو، وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مدینہ طیبہ کی یاد میں اگر شعر کہا جا رہا ہے تو مدینہ طیبہ کی جدائی، اس کے ہجر میں، اس میں سارے اشعار وہ آنے چاہیے، پھر تو بندش بھی ویسے ہی ہو، پھر تو گرہ ہے۔ اور اگر آپ ذکر مدینہ شریف کا کر رہے ہیں اور کلام اس میں کچھ اور پیش کیا جا رہا ہے، مثال کے طور پر ایک ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں، جدائی ہے، تو جو گرہ کے اشعار آئیں گے وہ حاضری کے نہیں ہوں گے، جی ہاں، مثال کے طور پر وہ پھر جو طرز یہ ہے کہ میں مدینے جا رہا ہوں، مجھے پھولوں کے ہار ڈالے جائیں یا میرے سے عزت و تکریم کی جائے، لیکن طرز اس کے مخالف ہے، تو وہ بھی مناسب نہیں ہوگی۔ جی ہاں، کلام کا اور اشعار کا اور آپ کی کیفیت کا بھی ہونا وہ ضروری ہے۔ صحیح۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی کوئی ایک کلام پہ کوئی گرہ کریں، پھر دوسرے کسی مصرے پر گرہ کریں۔ جی، مدینہ طیبہ کا مدینہ 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 ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ، بیمار کو غفلت ہے، گرا بیمار کو غفلت ہے، بے ہوشی سی تاری ہے، اور ہر سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ، رایا جان دیا شہر مدینے نو، سرکار دیا مہمان لے پیغام میرا بھی جانی، نالے ہنجواں دا نظرانہ آکھی ہر سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ، ہے اپنا کام مدینے کی آرزو کرنا، پھر ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا،
بولو ہر سانس سے آتی ہے صدا ہائے مدینہ ان دل تیاری حسبا یوماً الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم اکبادنا مجروحات من سیف ہجر المصطفیٰ. مطلب کیا ہے؟ ہر سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ. واہ واہ، یہ غور کرنے کی چیز ہے. جی بالکل غور ہے. پورا شعر پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، جی ہاں، پورا مصرع پڑھنا بھی ضروری نہیں جی ہے. ہاں، بالکل صحیح. کبھی کبھی ایک لفظ بھی گرا بن جاتی ہے، بن جاتی ہے. اور وہ ایسی گرا ہوتی ہے کہ جی. شاید وہ پورا شعر بھی وہ جی گرا وہ نہیں. جو اعلیٰ حضرت اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ وہ اللہ. اس کلام کے مقطع جو ہیں. جی ہاں، سبحان اللہ ما اجمل کا. اب مطالعہ ان دونوں اشخاص کی زندگیوں کا مطالعہ بھی پیش نظر ہونا چاہیے. بس خام آئے خام نوائے رضا. پیر صاحب سبحان اللہ ما اجمل کا. پھر اعلیٰ حضرت نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. پیر صاحب ما احسن کا ما اکمل کا. نہ یہ طرز میری ما احسن کا نہ یہ رنگ میرا ما اکمل کا. ایک لفظ والی بات. ارشاد ہے باناتک تھا ارشاد احبا ناطق تھا. ورنہ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا. پھر اعلیٰ حضرت ناچار اس راہ پڑا جانا. مطلب گستاخ کیاں کتھے جا اڑیاں. واہ واہ. آپ الحمدللہ ان شخصیات میں سے ان چند شخصیات جنہوں نے اس گرہ اور بندش کے فن کو زندہ رکھا ہے اس کی روح کے ساتھ اس کی روح کے ساتھ وہ ختم ہوتی جا رہی تھی. یعنی بڑے لوگ جس طرح اعظم چشتی گرہ کیا کرتے تھے یا جس طرح دیگر لوگ ایون یوسف میمن جس طرح گرہ کیا کرتے تھے. بالکل اللہ ان سب کو غریق رحمت فرمائے. یہ ہمارے لیے اساتذہ کا درجہ رکھتے ہیں سب. حضرت علی کا فرمان کہ جس سے آپ ایک لفظ بھی سیکھتے ہیں وہ آپ کا استاد ہے. اور فی زمانہ یہی سب سے بڑا المیہ ہے. کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہیں. جی ہاں.